سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی استاذ الاساتذہ ہوگا، گاڑی اس کی گیئر میں ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واٹ از تالا، تالا تو تجوری پہ لگتا ہے یار، شاید 99.9 تعالی نہیں بولتے، یار بد بدتر از مارے بد، برا دوست جو ہے نا یہ برے سانپ سے بھی بدتر ہے، بدتر ہے، بدتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میرا نام یوسف سلیم ہے اور مدنی چینل میں بطور خادم حاضر ہوتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ وقت گزاروں، کاش آپ کی اس دعا کا کوئی حصہ حاصل کر سکوں کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیاتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، آپ دعا فرمائیے گا۔ اچھا بابا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر مشاہدہ یہاں پر ہوا ہے کہ ہم اپنی ادارے کے بارے میں کچھ غلط کانسیپٹ باہر بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے حالانکہ وہ کمزوری ہمارے چینل میں ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہے وہ ہم باہر بیان کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ ایسی بات کرنا جس سے نقصان ہوتا ہو، تو ظاہر کہ تو اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کیا کرتے، نادانی ہے ظاہر کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا ہے، جو بھی کرتے ہیں سب ان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ظاہر ویسے بھی عیب چھپانا چاہیے، عیب ہے بھی تو جھوٹ بھی نہ بولے، دھوکہ بھی نہ دے، بدگمانی تہمت اس سے بھی بچے، تو جہاں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ایسی بات ہرگز باہر نہ کی جائے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، لیکن ہم جس کا کھائیں اسی کی جڑیں کھودیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، بعض صورتوں میں یہ گناہ بھری بات بھی ہو جائے گی۔ اگر ہماری دل آزاری ہوتی ہو چینل میں، یا ہم جو اپنے ایچ او ڈی سے یا ہمارے نگران سے توقع رکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو پھر ہم باہر بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یار مدنی چینل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو یہ مسائل ہوتے ہیں، تو پھر کہنے کی اجازت ہے؟ پھر تو ممانعت اور سخت ہو جائے گی نا۔ اب یہ کہ مجھے مطلب گوشت ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اب میں گوشت کی مخالفت شروع کر دوں، گوشت نہیں کھایا کرو میدا تباہ ہو جاتا ہے، میں ہوں نا، گوشت کھایا تو یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، تو ظاہر میرے لیے پاگل خانے کا کوئی بیرک ڈھونڈیں گے، تو اسی طرح جس کو یہ موافق نہیں آیا مدنی چینل کہ یوں ہوا نہیں یوں ہوا، تو اسی کے لیے کوئی بیرک ڈھونڈا جائے گا، سمجھے کہ یہ 300 آدمی کو موافق آ رہا ہے تو یہی موافق نہیں آیا، تو لگتا ہے تیری کوئی بھول ہے یار۔ تو ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آتی، تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، تو اس میں یہ کہ آدمی چپ چاپ اگر جانا ہے چپ چاپ چلا جائے، بلکہ اگر سچی بات ہے کہ نکال بھی دیا جائے تو بھی مدنی چینل کی مخالفت کرنا یہ ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کی مخالفت اور سنیوں کے ایک ادارے کی مخالفت ہے۔ ویسے ہی
کتنا معاملہ ٹف ہے آج کل. طرح طرح سے دین پر حملے ہو رہے ہیں, سنیت پر آئے دن مطلب طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں. اب ایسی صورت میں صرف اپنے کو بدعزمی ہو گئی اور ہم دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان ادارے کو جو الیکٹرانک مبلغ ہے ہمارا, اور پوری دنیا میں الحمدللہ سنتوں کی خدمت بجا لا رہا ہے, اور نہ جانے کتنے غیر مسلموں کو اس نے مسلمان کیا مدنی چینل نے. اب ایسے ادارے کو اپنی انا کی وجہ سے ہم مطلب برا بلا کہیں, بلکہ اگر غلط فہمی میں بھی ہم کو نکال دیا, ظلم بھی ہوا ہے اللہ نہ کرے, تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ صبر ہی کیا جائے کہ اگر ظلم ہوا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہوا ہوگا, اس کی وجہ سے ہوا ہوگا, میری وجہ سے ہوا ہوگا. اس پہ مدنی چینل کا کیا قصور؟ ایک فرد ہی تو ملوث ہے یا 2-3 افراد ملوث ہیں جن کی وجہ سے آپ پر ظلم ہوا. مگر دعوت اسلامی تو اپنی جگہ پر وہ تو کھڑی ہے نا, مدنی چینل تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے کہ وہ تو کسی فرد کا نام تو ہے ہی نہیں, یہ تو دین کی خدمت کا ادارہ ہے. جو برے ہیں وہ برے ہیں, آپ بروں کو بھی اگر بھلائی سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. اور یہ بھی قرآن کریم پر اگر عمل کی صورت میں اگر ایسا ہو جائے, ادفع باللتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال, تو حکم قرآنی ہے. اور جہاں پورا ادارہ ڈیمیج ہو رہا ہے وہ دعوت اسلامی جیسا کوئی ادارہ نہیں ہے, تو ان مانو کر واحد ادارہ ہے, اسی کو اگر ہم داؤ پر لگا دیں, ٹھیک ہے ہمیں تکلیف ہوئی لیکن ہم دعوت اسلامی کو داؤ پر نہ لگائیں, خود سہ لیں, اپنے اوپر لے لیں, اسی میں عافیت صبر کریں گے تو اجر ملے گا. اور یہ عوام میں اگر آپ بولیں گے تو آپ کی مصیبت کون سی دور ہو جائے گی, کون سا آپ کو مطلب ہار پہنا کر ہیرو بنا کر لے آئیں گے, مزید نفرتیں ہی بڑھیں گی. تو جب حاصل بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ ادارے کو تو بدنام کرنا نہیں چاہیے. اس بندے کی بھی اگر اس طرح مطلب آپ برائی کریں گے جس میں کوئی شرعی مصلحت نہیں ہے تو پھر غیبت, اگر واقعی اس نے ظلم کیا تب بھی غیبت تو ہے, غیبت خود گناہ کبیرہ. اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر HOD ہوں یا میں اگر کسی عہدے پر ہوں, اس عہدے پر اور کوئی نہ آ جائے, اس وجہ سے جو ہے میں غلط باتیں جو ہے وہ آگے فارورڈ کر رہا ہوں. یہ اور بھی اس میں ہلاکت خیزی میں اضافہ ہوگا اس طرح کہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر, سیدھا سیدھا ذاتی مفاد ہے اس کا کہ یہ کر رہا ہے اس طرح, معاذ اللہ, توبہ کرنی چاہیے. اصل میں یہاں تربیت کی بہت کمی ہوتی ہے, اور عموماً اس طرح کے کاموں میں نفس و شیطان کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے, اور آدمی اپنی انانیت, اپنی سیکیورٹی کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے کئیوں کو داؤ پہ لگانے کے لیے وہ میدان میں آ جاتا ہے. دوسرا یہ میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ تم جیسے اپنی مدنی چینل والوں کا یہ مدنی مذاکرہ ہے, تو کچھ نہ کچھ تجربات آپ کو بھی ہیں کہ مدنی چینل چھوڑ کر اسلام آباد گئے مگر دوبارہ مدنی چینل ہی میں آئے. اب آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو مدنی چینل چھوڑ کے جائے, یا کسی بھی وجہ سے مدنی چینل سے اس کی فراغت ہو گئی, اب باہر جا کر مدنی چینل کے بارے میں اور عملے کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ بعد میں آنے میں آپ کے پاؤں بھاری پڑ جائیں کہ یار اب میں کس منہ سے واپس جاؤں, میں نے تو یوں کر دیا, میں تو ایسا بولا تھا, جن ذمہ داران کے خلاف بولا تھا, تو وہی ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے ساتھ فیس کرنا پڑے گا, انہی سے ساری بات چیت کرنی پڑے گی. تو اب کیا ہوگا پھر جن کو آپ نے ان لوگوں کی مخالفت کی وہ کل آپ کو پوچھیں گے کہ کیا ہوا, سب صحیح ہو گئے تھے یا تمہاری غلط فہمی تھی. تو یہ بعد میں پچھتانے سے اچھا نہیں ہے کہ آدمی شروع میں ہی احتیاط کرے اور بلا اجازت شرعی, بلا مصلحت شرعی کوئی ایسی بات اپنی زبان پہ لائے ہی نہیں. کیونکہ عموماً ایسے موقع پر کوئی شخص اپنی غلطی نہیں بتاتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا. تو ایسے حالات کے اندر واقعی روزگار چلا جاتا ہے, یا کوئی اتنی مطلب سالوں کے بعد وقت کام کیا ہوا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں مطلب کہ وہ ترکیب بن پاتی, تو صدمہ ہونا یا اس طرح کی چیزیں ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ہماری وجہ سے گناہوں کا دروازہ کھل نہ جائے اور کوئی بہت بڑا اسلام اور مسلک اور سنیت کو کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے کہ انسانوں کے میں پھنس جاؤں. اس میں اللہ تعالی ہم کو صبر ہی عطا فرمائے. ارے یہ اتنا نہیں سوچتے کہ یار
یعنی کہ اتنے سارے اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں، اور بعض وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جو شروع سے اب تک چلے آ رہے ہیں، آخر ان کو کوئی برائی کیوں نہیں پوچھی یار؟ تو کچھ اپنا بھی تو قصور ہوتا ہوگا، اپنی زبانی بے احتیاطیاں بعض اوقات بندے کو مطلب ہے کہ ڈبو دیتی ہیں. اب جیسے یہ شہزاد بھائی ہیں، میں ان کو جب مدنی چینل شروع ہوا نا، یہ تب سے ہیں نا، آپ کے سامنے ہی ہیں لگے ہوئے. تو انہوں نے کچھ احتیاطیں کی ہوں گی، کوئی ایسا مطلب لوگوں کے دلوں میں وہ اپنا مقام بنایا ہوگا کہ آج مطلب یہ ابھی تک چل رہے ہیں. یہ زاہد بھائی ماشاءاللہ مہندی نہیں لگاتے تھے جب سے ہیں، ہے نا، مہندی اب لگانی شروع کی، پہلے لگاتے تھے اب لگانی شروع کی ہے نا، برسوں ہو گئے یہ لگے ہوئے ہیں. نہ یہ شہزاد کی میں نے کبھی شکایت سنی، نہ زاہد کی شکایت سنی، آج تک تو نہیں سنی میں نے. اسی طرح اور بھی اگر میں غور کرنے لگوں گا تو یہ ان کو برسوں سے دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں. اور کئی ہے جو اب اسد تو ماشاءاللہ مطلب ہے کہ افریقہ بھی ہوا ہے، ان کی کبھی شکایت نہیں سنی. یہ بھی بہت سینئر ہیں. جب چینل نہیں تھا تب سے اسد بھائی پاپا. ہاں یہ تو ماشاءاللہ نہیں، یہ پیدائی دعوت اسلامی میں ہوئے ہوں. ہاں ان کے والد صاحب ہمارے مطلب بہت قریبی اسلامی بھائیوں میں سے کہہ سکتے ہیں. یہ گلزار حبیب کے دور میں جب تھوڑے تھوڑے ہوتے تھے نا، یہ تب کے ان کے والد صاحب ہیں، اور ان کے یہ پیدا ہی دعوت اسلامی کے بعد ہوئے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 82 میں پیدا ہوا. 82. اور دعوت اسلامی تقریباً 80. اور والد صاحب اس وقت بھی ماحول میں ہوں گے، 81 میں آ گئے تھے نا. اگر یہ دعوت اسلامی کی پروڈکٹ پیداوار ہے، جب سے آئے تب سے ہیں الحمدللہ، کبھی گئے نہیں ہیں دعوت اسلامی چھوڑ گئے. اسی طرح اور بھی کئی. الطاف کتنے سال ہوا آپ کو؟ اکبر بھائی مدنی، الطاف مدنی کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال ہو گئے دونوں کو، 7 سال. تو یہ لگے ہوئے نا یار. آپ کو سال بھر میں فراغت مل گئی تو کیوں مل گئی یار؟ آپ کا بھی تو قصور ہوگا. جب مدنی چینل شروع ہوا تھا تو اس وقت ہمارے امجد بھائی ہوتے تھے. امجد بھائی ہمارے CCTV میں اس وقت ہوتے تھے، اور امجد بھائی اس وقت MCR میں آ گئے تھے. وہ مدنی چینل چلانے کا جو نظام تھا، اور وہ ہے. اور آج بھی شروع جتنی عمر مدنی چینل کی ہے اتنی عمر امجد بھائی کی بھی ہے. اتنی عمر شہزاد کی بھی ہے. اتنی عمر شہزاد بھائی ہمارا. سینئر میں نہیں جانتا. ہاں بھائی یہ سب شروع کے جن کی آپ نام لے رہے ہیں. ہسمکھ بھی ہیں، اور مطلب بہت یہ لگے مدینہ ہے لگے ہوئے. تو اس لیے غصے والا ہوگا، چڑچڑا پن، جھاڑ تاڑ اور رف ٹاکنگ والا، نہیں باپا نے مطلب اپنا مقام نہیں بنا. باپا شہزاد بھی یاد ہوں گے، اور شہزاد کی نیتیں بھی یاد ہوں گی. باپا بولتے ہیں ہاں تو یوں بہت کچھ ہے. تو سارے الحمدللہ ہیں ابھی تک، اور نصیب خوش نصیب ہے وہ اسلام بھائی جن کو باپا نے ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. مجھے ان سے امید ہے کہ آج نہیں تو انشاءاللہ کل یہ جو اپنی کمزوریاں ان کی نظر آتی ہیں ظاہری، وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. ہمارے اپنے میرے تو بچے ہی ہیں نا سب یار. مجھے تو باپا ہی بولتے ہیں نا. اللہ ہم سب کو استقامت دے. دیکھو اللہ نہ کرے مدنی چینل سے کوئی 19-20 ہو جائے، چھٹی ہو بھی جائے، میری دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا اور مجھے مت چھوڑنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ مدنی چینل یہ آپ کی جاب ہے یار. جب تک دانا پانی ہے یار رہے، دانا پانی خلاص ہو گیا کہیں اور چلے گئے. دعوت اسلامی تو مر کر بھی چھوڑنے والی ہے نہیں انشاءاللہ. اس کے بغیر پناہ کہاں ملے گی یار دوسری جگہ. اب ہمارے بہت سینئر ایک اسلام بھائی اگر یہاں ہوں پتہ نہیں مجھے، جاوید بھائی. جاوید یہ جب آئے تھے ان کی تبدیلی بھی نمایاں تبدیلی ہے. زیادہ تو کروانے یہ بالکل ہاں ماڈرن آئے تھے، اور ماشاءاللہ آج دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی برکت سے سنتوں کے پیکر مدنی چینل کے علاوہ بھی مامے میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے. طاہر بھائی ہیں، بہت سارے اسلام بھائی جو شروع سے باپا نے بہت خوبصورت بات کی، بہت لاجیکل بات کی نا، کہ شروع سے لے کر اب تک جو ہیں اور نہیں گئے تو آخر ایسا کیا ہے یار؟ عقلی دلیل ہے. جو مطلب گیا اس کا مطلب کچھ اس کا قصور ضرور ہے جس کی وجہ سے اس کو جانا پڑ گیا. کئی واپس بھی آئے الحمدللہ. نگران شورا بھی فرما رہے تھے، تو تقریباً ایک اندازہ ہے پچھلے 3-4 مہینے میں
3 سے 4 اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوبارہ درخواست دی، اور جو حاجی صاحب جب یہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی یہی دیکھا گیا کہ ان کے جانے کی وجہ کیا تھی. کوئی اگر ایسا پرابلم نہیں تھا کہ کوئی اخلاقی پرابلم ہو یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو تو الحمدللہ ان کو واپس لے بھی لیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے حوالے سے ایک خوشخبری آپ کو دینی تھی. الحمدللہ ایک اور ترقی کی طرف قدم بڑھا ہے. آپ سے دعا بھی چاہیے کہ امریکہ میں مدنی چینل جو ہے وہ ہمارا فری ٹو ایئر یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے ہم جا رہے تھے. جس کو بھی مدنی چینل دیکھنا تھا اس کو ایک ڈش لگانی پڑتی تھی. تقریباً $250 سے $300 کا خرچہ کرنا پڑتا تھا، اور یہ ایک بڑا مشکل امر تھا کہ کسی کو راضی کرنا کہ آپ الگ سے ایک ڈش لگائیں. لیکن ایک ایسا نیٹ ورک جو تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، اس میں ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس نیٹ ورک میں چلے جائیں. الحمدللہ اب ہمیں اجازت مل گئی ہے، اور امید ہے بس آپ دعا کر دیں. انہوں نے ہم سے 26 دن مانگے ہیں، اور اگر کچھ اور کم دن ہو جائیں تو ماہ رمضان ہمارا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے 1 لاکھ گھروں میں وہ چینل جا رہا ہے. اور ایشین لوگ ہیں جن کے گھروں میں جا رہا ہے، اور 1 لاکھ گھر میں اگر 3-3 4-4 افراد ہیں تو اتنے ویور. اور سنا ہے کہ گھر والوں نے پھر 2-2 3-3 گھروں کو کنیکشن دیا ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا امریکہ کا نیٹ ورک ہے. اور باپا ایک اور اس میں تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ تقریباً ہمارے چینل کے اسلامی بھائیوں کو بھی اندازہ ہو کہ اخراجات کس طرح ہوتے ہیں. $60,000 ماہانہ اس کی فیس ہوگی. تقریباً پاکستانی 65 لاکھ روپے ماہانہ ہمیں دینے پڑیں گے ہم اگر اس نیٹ ورک کے اندر جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے اب یہ سب سے مشورہ کیا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دعا کر دیں. اماؤنٹ بہت بڑی ہے، ماہانہ اتنے پیسے کرنے ہیں. دعا کریں کہ وہ پیسے بھی ہو جائیں، یہ کنیکشن بھی ہمیں مل جائے، اور اس کی برکتوں سے امریکہ میں ہم اتنی بڑی تعداد میں گھروں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 26 دن یعنی 25 جمع 1. بولے ہی 26 دن ہیں. کمال ہے. 26 دن ہی کہیں. ہم ان سے کم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے 26 دن ہی کہیں. 26 نہ چلے، کم ہونے چاہیے. ہم نے 12 ہو جائے دن، اللہ کرے رمضان شروع ہو جائے اور ہمارا چینل بھی شروع ہو جائے. ہم اس کوشش میں اب دعا کریں. اللہ کرے، اللہ کرے. ہمارے یہاں یہ 26 41 یہ تو انگریز کمپنی ہے جنہوں نے 26 دن کا ہے. ہماری طرف مگر ہمیں نامنظور ہے نا 26. ہمیں نامنظور ہے. نامنظور ہے. ہاں منظور ہے، منظور ہے. ایسا نہیں رمضان نہیں 26 کے صدقے میں یہ آگے پیچھے جو بھی کرنا ہے منظور ہے. 26 تو منظور ہی منظور ہے. 26 مائنس کچھ کر کے 26 لکھ دیں گے. ہمیں رمضان کے 26 دن چاہیے چینل کے. 4 رمضان تک پورا نہ منگی گنو 3 پورا نہیں، وہ چینل ہمیں رمضان تو 30 دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں 26 کہہ رہے نا 30 دن اللہ تعالیٰ 30 دن میں دینے پر قادر ہے. پورا ماہ انشاءاللہ. آپ ہاتھ اٹھا دیں باپا. آپ ہاتھ اٹھا دیں، آسانی ہو جائے. کانٹریکٹ ہم سائن کرنے جا رہے ہیں کہ یہ پیسے بھی ہو جائے، کیونکہ ابھی ان کو 6 مہینے کے ایڈوانس دینے یو ہیں. کے والے پیچھے بیٹھے ہوئے اجی، یہ بیچارے خالد کی بھائی حالتیں خراب تھی. ہو گئے نا ان کے یہاں بھی ہو گیا یہ کہ ان کے یہاں تو ان کے یہاں ہونے کے نہیں، بعد وہی جب سسٹم جو آپ فرما رہے جی ہیں. وہ ہوا جب ہی ماشاءاللہ اب گھر گھر میں ماشاءاللہ جو دھوم پڑی ہے وہ وہاں نہیں ہو رہا تھا امریکہ میں، اب وہاں ہو رہا ہے. اور وہ 6 مہینے کے باپا ایڈوانس پیسے مانگ رہے ہیں، یعنی 3,60,00,000 روپے پہلے دینے ہیں. خاک میں وہ خاک. تقریباً 3.25 کروڑ ہو جائیں گے باپا. آپ بس آپ دعا کر رہے ہیں. آپ باپا سے یہ باتیں کر رہے ہو. نہیں باپا سے دعا کے لیے کر رہا ہوں یہ ساری آپ اماؤنٹ بھی دے رہے ہو، دعا بھی کروا رہے ہو اماؤنٹ میں. باپا تو پاڑی دو کم پٹی ہو. باپا آیا تو پڑھی دی بس. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، اور ماہ رمضان کا احترام بھی نصیب فرما. کوئی لمحہ تیری یاد کے بغیر ہمارا نہ گزرے. آمین. یا اللہ ہمارا مدنی چینل امریکہ میں بھی جس طرح کی ترکیب بن رہی ہے تو اس طرح ترکیب بن جائے، اور کوئی سستائی بھی ہو جائے اور آسانی ہو جائے. اسی طرح دنیا بھر میں یا اللہ مدنی چینل عام ہو جائے. اے رب بے نیاز تجھے یقیناً کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے کہ ہم تیرے دین کی خدمت کریں، نیکی کی دعوت کام کریں. یا اللہ یہ کام ہمارا کاش جلدی ہو جائے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ اگر ہمیں یہ خدمت نصیب ہو جائے تو یہ تیری عنایت ہوگی کہ پورا ماہ رمضان کاش امریکہ میں بھی سنتوں کی دھومیں مچتی رہے مدنی چینل کے ذریعے.
اے میرے مالک مسلمانوں کو ظالم کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. میرے مالک مسلمانوں کو کفار ناہنچار پر غلبہ عطا فرما. الہ العالمین مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، جیسے مسجد سے جب اذان ہوتی ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا عملہ یا اسلامی بھائی باہر کی طرف جاتے ہیں وقفہ کرنے کے لیے. اسی میں بعض کا جب مسجد میں کوئی سلسلہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں جیسے کیمرہ وغیرہ یا دری یا جو اس کا جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، بعض کا جیسے مغرب کا جو سلسلہ ہوتا ہے، مغرب کے وقت مغرب میں اس کا اختتام ہوتا ہے تو اذان ہوتے ہی وہ کیمرہ مین وغیرہ سامان اٹھا کر وہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں دو چیزیں، اگر وہ سامان اٹھا کے نہ جائیں، مسجد میں پڑا رہتا ہے، جو دری پڑی رہتی ہے تو اس میں ماحول ایک عجیب ماحول نظر آتا ہے. نماز کے وقت میں وہ دریاں، وہ قالین، وہ تکیے وغیرہ سب اسی طرح رکھے ہوتے ہیں تو نماز کے دوران وہ مسجد میں ایک عجیب ماحول نظر آتا ہے. اور اگر وہ سامان اٹھا کے جاتے ہیں تو بعض اوقات اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سامان جا کے جمع کروائیں گے تو اس میں ان کی جماعت جانے کا خطرہ ہے. تو آپ اس میں ارشاد فرمائیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ کیا عجیب سا ماحول ہوتا ہے باپا، اس میں سامان بکھرا رکھا رہتا ہے، اس میں بے احتیاطی ہوتی ہے. اگر صفوں قطع صف کی صورت نہیں بنتی تو ویسے بھی تو بڑی راتوں میں اور یہ کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. بارہا ہماری نمازیں براہ راست دکھائی گئی ہیں چینلز پر، اس وقت بھی ایسا ہوتا رہا ہے. قطع صف نہ ہو یہ ممکن ہے. کیمرہ اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. خود ہی کیمرہ مین کی ذمہ داری ہے، اس کو یہ رکھ دیا ایسی جگہ، یہ ستونوں کے بیچ میں یہ صف نہیں بنے گی، اور وہیں اس نے اپنی نشست نماز کری بھی سامنے، کیمرہ اس کے سامنے رہے گا تو نماز وہیں پڑھ لے. وہ تو یہ ممکن تو ہے. جماعت تو نہیں چھوڑنی چاہیے. ہم نے تو یہ ترکیبیں تو بنائی بھی تھی اور چل بھی رہی ہیں. شاید یہ کیمرہ سیٹ کر کے نماز پڑھ لو تو یہ پڑھتے ہیں نمازیں جماعت سے اور کیمرہ سیٹ ہوتا ہے. یہ تو کرنا پڑے گا. گاؤں تک یہ اگر تشریف فرمائیں تو بھلے رہیں، کیا حرج ہے، جبکہ وہ قطع صف کا باعث نہ بنتے ہو. عموماً جو مناجات افطار ہوتی ہے نا، اس میں ایسا ہوتا ہے تو یہ محراب کے پاس جو ہے یہ کیمرے ویمرے جو بھی لائٹیں ہوتی ہیں، دریاں، اور یہ وہ وہاں پر لگی بھی رہیں اور نماز جو ہے تھوڑی اس طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ایسا اس میں حرج نہ ہوتا ہو تو ویسے جماعت تو واجب ہے نا. اور ایسا چینل تو دنیا میں ایک ہی ہے نا جو اپنے مطلب یعنی کہ عیسائی بھائیوں کو، اپنے جو بھی اجیر ہیں ان کو نماز 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 کہہ رہا ہے. باقی تو خدا جانے دوسرے چینلز میں کیا ہوتا ہوگا. اپنے کو تو گوارا ہی نہیں ہے کہ بھلے چلو کوئی سین اگر جاتا ہے تو چلا جائے. جماعت نہیں جانی چاہیے ہمارے کسی عیسائی بھائی کی. ہم نے تو جب دین کی خدمت کے لیے ایک چینل شروع کیا ہے تو اپنے آدمیوں کو ہم نماز سے روکیں گے تو یہ کہاں سے چلے گا، کیسے جمے گا؟ نہیں نا. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے جب کام کرنا ہے تو نماز سے بڑھ کر بھی کون سا کام ہے یار جس میں اللہ کی رضا ہو. فرض اول ہے جماعت سے نماز. تو سارے جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کا عملہ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہیں، ہر مسلمان کو با جماعت نماز پڑھنی ہے جب تک شریعت ترک جماعت کی اجازت نہ دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد ناصر اتاری ہے، مدنی چینل کے ٹرانسلیشن ڈپارٹ کا ذمہ دار ہوں. تحدیث نعمت کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال رمضان شریف میں ہی آپ کی ولادت کے دن ہی میرے مدنی بننے کی ولادت ہوئی تھی. ماشاءاللہ آپ نے لائیو ٹرانسمیشن میں مدنی مذاکرے میں ہی اس کا نام
بھی دیا تھا، اس کے لیے مشکور ہوں. اس ٹائم میں تنظیمی طور پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اس کو نام عطا فرمایا تھا. اس کے علاوہ آپ نے مدنی قافلے کی نیت مجھ سے ضرور کروائی تھی، تو الحمدللہ یہ آ زبردست. گئی نا مدنی فیس. جی ہاں. پھر یہ نہیں کہ پھر یہ بولے کہ میں بھی نہیں جاتا. الحمدللہ 10 ماہ کے مدنی قافلے میں تو میں سفر کر چکا ہوں باپا. الحمدللہ 10 ماہ کے مدنی قافلوں میں جب سے اب تک سفر کر چکا ہوں. ہر مہینے 3 دن. 2 مہینوں کے مدنی قافلوں میں سفر میں نہیں کر سکا، انشاءاللہ اس کی بھی میں قضا کروں گا. ہر مہینے 3 دن کے حساب سے. جی 3 دن کے حساب سے. باپا الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے میں، بہت برکتیں مل رہی ہیں. اسی حوالے سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ 2 مہینے کیوں باقی ہیں پھر؟ انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے تو باپا یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. انشاءاللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب تو فور ایور انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. باپا ہماری مدنی چینل کی جو مجلس ہے اس کی طرف سے اجیروں کو ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مگر بہت سے اسلامی بھائی جو ہے وہ کسی وجہ سے سفر نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ارشاد فرما دیجئے کہ ان کا ذہن بن جائے، یا کس طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جائے کہ وہ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں. آپ جو فرما رہے ہیں نا بہت مزہ آ رہا ہے. یہ بھی ایک ترغیب کا حصہ بن سکتی ہے یہ بات. الحمدللہ. مدنی قافلہ تو ضروری ہے، اس میں اپنے کردار کی اصلاح ہوتی ہے انشاءاللہ. اور ایک وقت ملتا ہے اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کا، ایسا ماحول ملتا ہے. تو یہ 3 دن اگر ہر مہینے سفر ہو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی. 27 دن آپ کے. پاپا ہر مہینے میری اب نیت ہے سفر کرنے کی، زندگی بھر انشاءاللہ عز و جل. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کہ 3 دن ہر مہینے سفر کی ترکیب رکھیے مہربانی کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اعجاز اتاری ہے اور میرا شعبہ امیر اہل سنت سے تعلق ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ چمچ اور کانٹے سے کھانا کیا یہ نصارہ کا طریقہ ہے؟ اگر ہے تو کیا وجہ ہے اس دور میں؟ داڑھی منڈانا مجوسیوں کا طریقہ ہے تو کیا وجہ ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں اس کی نشاندہی کی گئی. تو اسی طرح چھری سے کھانے کی بھی احادیث میں صراحت موجود ہے. چھری کانٹے کا یاد نہیں آ رہا، البتہ چھری کانٹے سے کھانا یہ سنت نہیں ہے. اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کو کہیں گناہ بھی نہیں پڑا، میں نے گناہ تو نہیں پڑا، مگر یہ لوگ کھاتے ہیں. اب مسلمان بھی کھا رہے ہیں، شاید انہیں کی نقالی میں. جیسے پینٹ کا ایک معاملہ ہے، احکام میں تخفیف ہو جانا وہ الگ بات ہے، لیکن سیکھا تو انہیں سے تخفیف ہو گئی نا. جی پینٹ کی فضیلت تو نہیں آ جائے گی. تب تو ایک کثیر مسلمانوں کی تعداد جو اس پر عمل کر رہی ہے وہ بلکہ جب اس طرح کی باتیں سنیں گی تو وہ بدظن نہیں ہوگی، کہیں گے کیا میرے مطلب یہ سننے والے بنے، جب سنیں گے تو بدظن کا ہوں گے. بدظن تو اب نماز کا بولو، داڑھی کا بولو، اور یعنی کہ بھائی یہ بس یہاں یار داڑھی رکھنی ہوگی، ہم فلاں کام ناجائز کرتے ہیں یار، یہ ہم چھوڑ نہیں سکیں گے، یہاں جائیں گے تو یہ چھوڑنا پڑے گا. ان کو بولو تو یہ کتراتے ہیں، آتے نہیں ہیں. تو اب یہ کہ کیا بولنا چھوڑ دیں؟ تو چھری کانٹے جو ہیں ابھی مسلمانوں میں پینٹ کی طرح عام نہیں ہوئے. جتنی پینٹ عام ہو گئی، جب اتنا عام ہو جائیں گے تب تو اب بھی پینٹ شرٹ کو ہم مطلب پسند تو نہیں کرتے. اب مدنی ماحول میں آنے والوں کی ایک تعداد جو پینٹ شرٹ ترک کر دیتی ہے. ابھی مذہبی طبقہ پینٹ نہیں پہنتا بابا. اگر آپ کو باہر کی مثال دے کہ باہر ممالک میں پہنا جاتا ہے تو باہر ممالک میں پہننے والوں کی ایک اپنی تعداد ہوگی، لیکن جنرلی طور پر اگر مذہبی طبقے کا دنیا بھر میں جائزہ لیا جائے، خواہ وہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مذہبی طبقہ جو کہلاتا ہے یہ پینٹ شرٹ کو اہمیت دیتا ہے یا اس کو وہ اس میں لے لیتا ہے. تو اسی طرح مذہبی طبقہ
یہ اگر مثال کے طور پر کہ اگر کسی وجہ سے اگر چمچ کا بھی استعمال کر لینا مگر کانٹے کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے، اور چاقو کا استعمال تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے مذہبی طبقے میں بالخصوص. تو جیسے امیر علیہ سنت نے کچھ دیر پہلے ٹوپی کی مثال دی تھی شرفا کے حوالے سے کہ وہ کون سی ٹوپی نہیں، تو کہتے علماء اگر یہ پی کے پہن کے نکلیں گے تو عجیب سا لگے گا. تو اگر ابھی بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن میں کانٹا رائج نہیں ہے. کیونکہ ہمیں تو سچی بات ہے کانٹے نکالنے چاہیے، پھولوں کو بسانا چاہیے. ترکی ٹوپی دیکھی کسی نے؟ ترکی ٹوپی وہ لال یوں اوپر پیچھے دم ہے نا، دیکھی ہے تصویر میں، کسی کو پہنے دیکھا ہے؟ جی مگر وہ پرانا ہو گیا ابھی. جی کوثر باپو پرانا ہو گیا نہیں ہے، اب کوئی نہیں پہنتا میرا خیال ہے، دیکھا نہیں ہے آج کل میں کوئی پہنتا ہو. اب اکا دکا اس میں پیچھے وہ نہیں ہوتا، وہ پھندنا کیا بولیں گے اس کو، وہ جو لٹک رہا ہوتا ہے وہ چوٹی ٹائپ کا، اب وہ خالی یوں ہوتی ہے، یہ نہیں پورا وہ دھاگوں کا لٹک رہا ہوتا تھا. یہ پہلے پہنتے تھے. اب یہ اگر یہ جھمکے والا پہن کے نکلے تو میرا خیال آدمی رک جائے دیکھنے کے لیے یار کون جا رہا ہے. تو یہ کہ اب اس کو بھی نہ ہی پہنا جائے کہ لوگ ہو سکتا ہے باتیں کریں. یہ نہیں کہوں گا کہ لباس شہرت میں آئے گا کہ نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی ایسا کہ جس کی طرف لوگ انگشت نمائی کریں، انگلی اٹھائیں، ایسا لباس پہننا، یہ لباس شہرت لکھا ہے حضرت نے اس کو. تو اس لیے وہ چھری کانٹا باہر آ لیے کہ اس کا فیضان سنت جلد اول میں تو لکھا ہے چھری کانٹوں اور چمچوں کے ساتھ کھانا خلاف سنت. ہمارے اسلاف چمچے کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا ثابت ہے. حضرت سیدنا امام ابراہیم باجوری علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں ایک بار عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے چمچوں کے ساتھ کھانا پیش کیا گیا. اس وقت کے قاضی القضاء حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. اے خلیفہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے انگلیاں بنائیں جن سے وہ کھانا کھاتے ہیں. تو اس نے یعنی مامون الرشید نے ان چمچوں کو ترک کر کے انگلیوں سے کھایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے ننگے سر ہونا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور میں آپ کو مشورہ بھی یہی دوں گا کہ ننگے سر والوں کو ٹوکنا بھی نہیں، ورنہ آنا ہی بند کر دیں گے. آنے دو ان کو. ہماری منزل ٹوپیاں پہنانا، امام بنوانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بچھڑے ہوئوں کو بس ملانا ہے. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار